انسان اس گنجے آدمی سے کہا کہ بھائی آپ کی کوئی ضرورت ہو، آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، مجھے بتاؤ، انشاءاللہ میں حل کروں گا۔ تو وہ گنجا آدمی کہنے لگا کہ باقی تو جیسے بھی ہے زندگی گزر رہی ہے، لیکن یہ بیماری ہے مجھے، جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، بچے مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، میرے سر پر بال آ جائیں اور میری یہ پریشانی ختم ہو جائے، میں بھی محفلوں میں جا سکوں، میں بھی بازاروں میں گھوم پھر سکوں، میں بھی محفلیں اٹینڈ کر سکوں۔ اب تو میں پابند ہو کر، قید ہو کر رہ گیا ہوں، باہر جاتا ہوں لوگ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو دور کرے۔ فرشتہ انسان کی شکل میں تھا، اللہ تیری بھی اس بیماری کو دور کرے۔ پھر اس فرشتے نے، اس انسان نے اس کو ایک بکری دی، بکری نہیں بلکہ اس کو گائے دی، اور گائے دینے کے بعد وہ انسان چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گائے میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ وہ گائے بہت زیادہ تعداد میں، بہت تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ ان میں اضافہ ہو گیا، بڑی تعداد، ریوڑ بن گیا گائے کا۔ اب یہ انسان جناب ملینر بن کر زندگی گزارنے لگا، ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگا، عیش و عشرت کرنے لگا۔ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا وہ دوسرے ایک آدمی کے پاس گیا۔ اس آدمی کو برس کی بیماری تھی، پھل بیری بھی جسے کہتے ہیں۔ برس کے داغ، جسم پر داغ ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے داغ ہو جاتے ہیں چہرے پر، ہاتھوں پر، کچھ کالے کچھ سفید، جس طرح جلا ہوا انسان کے اس جسم پر نشان ہوتے ہیں، تو اس طرح کی بیماری۔ یہ اس کے پاس گیا اور اسے کہا بھائی آپ کی کوئی پریشانی، آپ کا کوئی مسئلہ مجھے بتاؤ، میں انشاءاللہ حل کروں گا۔ وہ کہنے لگا اور تو زندگی جیسے بھی گزر رہی ہے، لیکن یہ بیماری ہے مجھے، میرے جسم پر داغ ہیں، بڑے بدنما معلوم ہوتے ہیں، میں بڑا بدشکلہ معلوم ہوتا ہوں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، لوگ میرے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے۔ تو اس انسان نے کہا، اس نے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک اونٹنی دی اور اس میں برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے وقت میں اس اونٹنی میں اتنی برکت ہوئی کہ اونٹنیوں کا ریوڑ بن گیا، بہت زیادہ اس کے پاس اونٹنیاں ہو گئی۔ یہ فرشتہ جو انسان کے روپ میں تھا، یہ سے فارغ ہونے کے بعد تیسرے آدمی کے پاس گیا۔ تیسرا آدمی تھا اندھا، نابینا۔ اس سے کہا، الیک سلیک کی کہ بھئی آپ کی کوئی پریشانی، آپ کا کوئی مسئلہ، میں انشاءاللہ حل کروں گا، کوشش کروں گا۔ اس نے کہا کہ زندگی تو جیسے بھی گزر رہی ہے، لیکن آنکھیں میری نہیں ہیں، کام نہیں کر رہی، بصارت سے محروم ہوں، جن کو اپنا امی ابو کہتا ہوں ان کو بھی دیکھ نہیں سکتا، میری زندگی بھی کیا زندگی ہے، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، آنکھوں کی نعمت سے میں محروم ہوں، بصارت سے محروم ہوں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کرے۔ اس نے دعا کی، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی، بینائی ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس نے اس آدمی کو ایک بکری دی اور برکت کی دعا دے کر چلا گیا۔ اس کی بکریوں میں بھی اتنا اضافہ ہوا تھوڑے سے عرصے میں کہ ریوڑ بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ تینوں انسان بڑے ملینر بن کر بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے، ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگے، بیماریاں بھی ختم ہو گئی اور مال کی بھی ریل پیل ہو گئی۔ لیکن جب مال کی ریل پیل ہوتی ہے تو اکثر لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، ان تین میں سے دو اپنی اوقات کو بھول گئے، ایک نہیں بھولا۔
کچھ عرصے کے بعد یہ انسان پھر آیا، فرشتہ تھا انسان کے روپ میں، پھر آیا، بکاری بن کر آیا، مانگنے والا بن کر آیا، اور آ کر کہنے لگا، پہلے گیا اس گنجے آدمی کے پاس جس کو گائے دی تھی، اس سے کہا کہ بھائی میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے آپ میری کچھ ہیلپ کر دیں۔ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اور آپ بھی اس طرح کے بیمار تھے، آپ کے سر پر بھی بال نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے خوبصورت بال دیے، گنگریالے بال دیے، اب آپ جو ہے جناب آپ بن ٹھن کر باہر نکلتے ہیں، خوبصورت بھی نظر آتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال بھی دیا، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ تو جب اس نے سنا نا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ طیش میں آ گیا، وہ کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے میرے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا تو باپ ایسا اور میرا تو دادا ایسا، اور میں تو جناب سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہوں، میں تو جدی پشتی امیر ہوں، مجھے تو میرے خزانوں کا اور اپنی دولت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، تم کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی کہ تم غریب تھے اور تم گنجے تھے اور تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ وہ بکاری کہنے لگا، اچھا میاں ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم تھے، اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسے تم تھے۔ اگر تم صحیح کہہ رہے ہو کہ میرے باپ دادا امیر ترین لوگ تھے اور میرا سر بھی پہلے ٹھیک تھا، بال بھی ٹھیک تھے، تو ٹھیک ہے، اور اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے۔ جب یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو اس آدمی کے سر سے بال دوبارہ اڑ گئے، دوبارہ ٹنڈ ہو گیا، دوبارہ گنجا ہو گیا، اور اس کی گائے کے اندر ایک بیماری پھیلی، اور ایک ہی رات کے اندر اس کی جتنے بھی ریوڑ تھا گایوں کا وہ سارے کے سارا مر گئی، اور جو ہے وہ مردار ہو گئی۔ یہ یہاں پر تھا وہیں پر آ گیا، جیسا اس کا سر تھا سر بھی ویسے ہو گیا، اور جو خالی جیب پہلے تھا اب بھی خالی جیب ہو گیا، گائے کا نام و نشان ختم، ملینر سے ایک دم زیرو پر آ گیا۔ پھر یہ گیا دوسرے آدمی کے پاس، دوسرا آدمی وہ برس والا، وہ جس کے چہرے پر نشانات تھے، اس آدمی کے پاس گیا جس کو اونٹنی دی تھی، اور اس سے کہا، بھئی میں محتاج آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خرچہ نہیں ہے، اخراجات نہیں ہیں، آپ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیں، اس اللہ کے نام پر جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے۔ آپ کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، آپ کو بھی یہ بیماری لگی ہوئی تھی، لوگ آپ سے گن کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، اور آپ کی جیب بھی خالی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا، تو آپ اس اللہ کے نام پر مجھے بھی آپ کچھ دے دیں۔